अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो द रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है साइफर केस के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त के हवाले से फैसला ये हुआ है कि 9 अक्टूबर को कोर्ट में ओपन कोर्ट में ये समाअत होगी। और महफूज फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर तो हसास मालूमात की निशानदही हो गई तो समाअत को इन कैमरा कर दिया जाएगा। अब इस फैसले के कॉन्स एंड प्रोज क्या होंगे? चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजौता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारा पैनल भी मौजूद है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजौता साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा सबसे पहले तो आम आदमी की आसानी के लिए कि ये जो साइफर केस है वो असल में है क्या, और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब पर इल्जामात क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली जो आपने बात की इस केस के हवाले से की डिटेल बताऊं। बेसिकली ये जो खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि एक तो साइफर जो है उसको जलसे के अंदर लहराया गया और दूसरा साइफर को जो है चोरी किया गया। तो बड़ी मैं वाज़ेह चीज़ बता दूं कि जो साइफर आया था कोड्स में वो शेयर नहीं किए गए बल्कि उसे डीक्लासीफाइड किया गया और डीक्लासीफाइड करके कौम को वज़ीर आज़म जो हैं वो बता सकते हैं, वो उनके हल्फ में शामिल है। कोई ऐसा मामला जो इंटरेस्ट का हो, पब्लिक इंटरेस्ट का हो, कौम के लिए हो, जो बताना ज़रूरी हो तो वो बता सकते हैं। तो वो जस्ट बताएगी बात, बाहर से धमकी मिली और उस सूरत में हुकूमत भी गिरा दी गई और साथ ही उस वज़ीर आज़म को जेल में डाल दी गई। ये है केस। और चोरी के हवाले से जो इल्ज़ाम है तो पीएम ऑफिस जो है वो कस्टोडियन होता है, ना कि उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स, उधर जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या दीगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी निगरानी उन्होंने करनी है। दूसरी चीज़, इस केस को इस तरह जल्दी से चलाया जा रहा है, इस तरह उजरत से चलाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा इसमें स्पीड दिखाई जा रही है। आपने देखा कि केसेस पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग्स हैं और लोगों की जो है एक नस्ल तो ख़त्म हो जाती है और दूसरी नस्ल में भी वो केस प्रोसीजर के तहत स्पीडी ट्रायल हो रहा है। अगर तो प्रोसीजर के तहत तो फिर तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, क्योंकि जाहिर है अदालत का अपना तरीक़ाकार भी होता है। तरीक़ाकार देखें बड़ा वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि हमने बेल नीचे फाइल की और उसके ऊपर 1 महीना जो है उसके करीब जाकर टाइम लगाया गया और आप देख लें कि पिछली 15 तारीख से खान साहब को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले तो सीक्रेट तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, दूसरे नंबर पर सीक्रेट तरीके से ही उनका जो है वो रिमांड जो है दिया गया। उन्हें ना पता है, हालांकि कानून में है कि उनको बताना जरूरी है और अरेस्ट कर भी बताना जरूरी है, वो दोनों चीजें नहीं की गई। अब तीसरी ये चीज कि हाई कोर्ट के अंदर जमानत लगाई जाती है तो अभी तक उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही और फैसले होने की तरफ जो है ना वो केस चल पड़ा है। यानी कि चालान जमा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी और उसके बाद जो है फर्द जुर्म और फर्द जुर्म के बाद जो है एविडेंस करवा के तो शखाना की तरह चंद दिनों में सजा देकर ये बेसिकली चाहते हैं कि इलेक्शन से खान साहब जो है वो बाहर हो जाएं, आउट हो जाएं और उस वक्त तक जेल के अंदर हैं। तो प्रोग्राम जो इनका क्वेश्चन कर लूं से शाइस्ता, अगर आप इजाजत दें तो मैं नईम हैदर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। वो डिसाइड हो जाता है। अब बेल के लिए हमने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके अंदर ये डिसाइड हो रहा है जी कि ओपन ट्रायल होगा, ये न होगा, उसके ऊपर फैसला महफूज हो रहा है। हालांकि ये मामला इससे 1.5 हफ्ता पहले भी डिसाइड हो चुका है कि ओपन ट्रायल यानी कि जमानत की ओपन दरखास्त ओपन समाअत होगी। फिर प्रोसिक्यूशन को उसी ऑर्डर के अंदर ये कह दिया गया कि ये जो आप है वैसे तो ओपन होगी, अगर आप प्रोसिक्यूशन कोई दरखास्त देना चाहें कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी तो वो दे लें। तो लिहाजा हमने दरखास्त दे दी, अब उस पर फैसला महफूज हो गया। आज जब समाअत हुई है अडयाला जेल में तो वाज़ेह तौर पर हमने कहा कि वहां पर मामला 2 महीने से हमारी दरखास्त पेंडिंग है, जिसमें हमने ओपन ट्रायल और हमने ये इस्तदा की है कि जो नोटिफिकेशन किया गया कि अटक जेल में ट्रांसफर किया गया अदालत को, या जो अब अडयाला जेल में शिफ्ट है, जब वहां जाकर समाअत होती है, कि उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। नहीं हैदर साहब, मेरा नाम हसन अयूब है, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। चलान है और सजा देना है। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मोहतरम, ये बताइएगा कि देखें नेशनल इंटरेस्ट होता है, वतन अजीज का एक मुफाद है। अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी का मुजाहरा उसको करना चाहिए, अगर वो नहीं करता और वो अमानत का अमीन नहीं रहता तो क्या उसको आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये है कि जो साइफर केस है ये बुनियादी तौर पर मुल्की जो एक राज है उसको अफशा करना है, जो कि कानून की निगाह में जुर्म है। क्या आप ये कहते हैं कि इसको जुर्म इसलिए ना कहा जाए क्योंकि करने वाले जो हैं वो मोहतरम इमरान खान साहब हैं? देखें, गुजारिश यह है कि जो आपने सवाल किया है कि
پرائم منسٹر کی جب وہ اوتھ لیتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ پبلک انٹرسٹ کا جو ملک کے لیے فائدہ ہو اس نے بتانا ہے. دوسرے نمبر پر ایک سیکٹری جو ہے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے وہ ایک کوڈز میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس حکومت کو گرا دو, ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو 2 دفعہ میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات تسلیم کی گئی کہ یہ اس طرح سے وہاں پر کیسے کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے, اور باقاعدہ طور پر اس پر ڈی مارچ کیا گیا. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ سائفر آئے نہیں, پھر یہ کہا گیا کہ آیا ہے جی یہ نہیں تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ بات یہ نہیں ہو رہی تھی, اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب سائفر آیا اور انہوں نے گم کر دیا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک سٹیٹمنٹ تو آپ نے دیکھا کہ ہے نہیں. سر جرم ہے یا نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو جرم اس لیے نہ کہا جائے کیونکہ کرنے والے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ہے؟ میں نے یہ سوال کیا آپ سے. سر میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوڈز شیئر نہیں ہوئے, کوڈز نہیں شیئر ہوئے, اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. کوڈز اگر ایسے شیئر کیے جاتے جو کہ کوڈز کی ایک پالیسی ہے اس کے اوپر اگر وہ ہوتا تب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ درج ہو سکتا تھا. اب اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, اور کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر کے حکومت گرائی گئی تو اس کو بتانا ضروری تھا. وہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہے بتائیں کہ اس طرح سے ہماری حکومت گرائی گی, مداخلت کی ہوئی ہے, تو اس پہ کیا جرم ہے؟ اور یہ بات ہر جگہ پر ڈسکس ہو چکی ہے, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں ہو چکی ہے, پروگراموں میں اب کہہ رہے ہیں کہ ایسے یہ دھمکی ملی کہ اگر آپ اس کی حکومت نہیں گراؤ گے تو نتائج بھگتو گے. تو یہ بات ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی کوڈز کے حوالے سے کاروائی نہیں ہو رہی, اور نہ ہی کوڈز وہاں پر ضمانت کے دوران کوئی ان کے حوالے سے کوئی ٹرانسکرپٹ آیا ہو یا کوئی ایسی چیز آئی ہو. ویسے نہیں صاحب, پوری دنیا میں جو کہ قومی راز بیچتے ہیں یا افشا کرتے ہیں, اچھا اس اگر ایک آخری کوشچن کر لوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو قومی راز جو ہیں وہ افشا کرتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا گردانا جاتا ہے؟ میرے بھائی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کوڈز نہیں شیئر کیے گئے, اس کو باقاعدہ طور پر آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, ان کو گردانا کیا جاتا ہے؟ میں سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, ان کو کیا گردانا جاتا ہے جو قومی راز بیچتے ہیں یا ان کو افشا کرتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میرے بھائی آپ بیسیکلی اس کو جوڑ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہے نا, آپ سوال جو ہے وہ سیدھا کریں نا. آپ صرف اس بات کا جواب لینا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جو قوم کے لیے, جو ملک کے لیے انٹرسٹ میں ہو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور قانونی طور پر انہوں نے ڈی کلاسیفائڈ کر کے اس کا متن بتایا نا کہ کوڈ شیئر کیے. ٹھیک ہے چودھری صاحب. جی چودھری صاحب. جی تو یہ چھوٹا صاحب آپ کو یہ کس طرح لگ رہا ہے کہ جناب یہ راتوں رات جو ہے مقدمہ جو ہے وہ چلا کے تو راتوں رات سزا دے دیں گے؟ کوئی جنگل کا قانون ہے, آئین اور قانون ہے, پاکستان میں نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ چیف جیسے یہاں موجود ہیں, ججز موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن جو ہے مسلسل پوری قوم نے ساری کارروائی دیکھی, وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں بخش رہے. تو اس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ناانصافی ہوگی یا دے آر ہیل بینٹ آن کنوکٹنگ ہم, اور جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو اس پارٹی کو اس طرح آپ یعنی اس میں گڑے میں پھینک سکیں گے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. میں بڑا واضح طور پر بتانا چاہوں گا جی, 70 سال ان کی زندگی کے اندر کوئی ایک کرپشن کا ان کے اوپر الزام, کوئی کیس, کوئی ایسی چیز نہیں بنی, اور 70 سال کے بعد جب وہ حکومت سے انہیں گرایا گیا ہے اور ہٹا کے اور ان کے اوپر ایک جو پولیٹیکلی ایف آئی آر کے بچھال ہو گیا کہ 200 کے قریب ان کے اوپر کیسز بنائے گئے, تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو دفعہ 144 چل رہی ہے, دوسری طرف ایک گھڑی ملی ہے, اور وہ بھی باقاعدہ طور پر پورا پروسیس کیا گیا. توشہ خانہ کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ 5 دن کے اندر اندر چھٹیوں کے اندر جس طرح سے کارروائی کر کے فوراً سزا دے دی گئی, اور ہماری بار بار پٹیشنز اوپر جاتی ہیں, پہلے لگتی نہیں, اور جب لگ جاتی ہیں تو ریویژن وہ فیصلہ جو ہے ریویو ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سنا جائے, اور پھر نہیں سنا جاتا. مہینے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے ان کی سسپینشن, حالانکہ دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن ڈیسائیڈ ہو سکتی تھی. سزا جو سسپینڈ ہونی تھی تو کیوں لیٹ کیا گیا؟ اب اتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز ہیں, یعنی کہ میں 12 تو آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جو مجھے یاد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, تو ان کے اوپر سماعت ہی نہیں ہو رہی. نہیں لیکن نیچے جو 9 کیسز میں جو ضمانتیں تھیں پہلے وہ ریکنفرم ہوئی, پھر آج کا جو فیصلہ اوپن کورٹ میں سماعت کا, یہ تو یقیناً پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا؟ دیکھیں 14 جو سیکشن ہے نا جو آفیسر سیکرٹ ایکٹ کا, اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ یہ جیسا آپ کی ثوابدید ہوگی کہ وہ دیکھیں گے کہ کون سی پروسیڈنگ
कौन सा लम्हा जिसके ऊपर वो समझें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई की करनी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेना है जिसमें वो एक्सक्लूड करेंगे पब्लिक को या जिसको, तो उन्होंने उसके मुताबिक फैसला दिया कि ये, क्योंकि आपके सामने है कि जो केस बनाया गया उसके अंदर कोर्ट्स का तो जिक्र ही नहीं है ना, क्योंकि साइफर जो है वो कोर्ट्स के हवाले से बात, नीचे जो कार्रवाई हुई उसके अंदर भी हमने देखा कि किसी जगह के ऊपर ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया गया जो कि सीक्रेट रखना था या हमारे जो है वो मुल्क की सलामती को खतरा हो रहा था। ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अभी भी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे चली, तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्या प्राइवेसी आपने सीक्रेट कैमरे के अंदर करना है, कोई चीज वहां पर नहीं दिखाई गई। तो वो कितना पब्लिक डॉक्यूमेंट था, इतना पब्लिक डॉक्यूमेंट था, तो वो उस वक्त अगर इतना पब्लिक डॉक्यूमेंट था तो वो उसको मतलब आपने टीवी पे चला देना था ना। उस टाइम वो खान साहब ने कहा, दिखाया, लहराया और उन्होंने कहा जी ये मुल्क का राज है मेरे पास, यानी इस्लामाबाद के अंदर खिताब में खान साहब कहते हैं ये मेरे पास राज है, और वो राज को बाद में कहते हैं जेब में डाल दिया उन्होंने अपनी वेस्ट कोट की, तो बाद में जो है उसको कहते हैं फिर हमने उस मुल्क का नाम नहीं लेना क्योंकि जी मुल्की मुफाद है। तो वो मुल्की मुफाद तो था जिसको खान साहब खुद जो है वो तस्लीम कर रहे थे कि मुल्की मुफाद है। एक चीज तो ये आ गई। दूसरी, इस केस में अभी तक जो है चार्जेस तो फ्रेम हुए नहीं, आप केस को पहले कंक्लूड करा रहे हैं। नहीं साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मेरे भाई, चार्जेस फ्रेम होने में कितना टाइम लगा, नीचे चार्जेस भी फ्रेम हो गए, उसके ऊपर एविडेंस भी हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन का भी टाइम नहीं दिया गया और फैसला भी सुना दिया गया। सर कब हुआ? आपके जो सवालात है ना, ये कब वो एक वन साइडेड मुझे लग रहे हैं, और आप जो है ना वो जैसा लग रहा है कि जैसे कोई पीएमएलएन का बंदा जो है ना मुझसे सवाल कर रहा है। सर मैं पीएमएलएन का नहीं, मैं एयरबाई का बंदा हूं और आपके सामने बैठा हुआ हूं, लेकिन आप तनकीदी सवाल सुनना शायद आपके कानों को तकलीफ हो रही है सुनकर। आप जो है सीधी बात सुनना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे जो है हलवा सवालात आपको दूं ताकि आप उनके जवाब दे सके। मेरे जारी बात है, सवालात तो तीखे हैं। जिस तरह आप लोगों ने इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में कोई उनके लिए डिफेंस तो किया नहीं था आप लोगों ने, तो आपकी कार्यकर्दगी के ऊपर जब सवालात उठाते हैं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है माजरत के साथ। नहीं, आपने कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं की, आपने सवाल और मैंने पहले वसीम बदामी साहब के शो में आपके साथ की, तो उसमें भी आपको बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात बताना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट जो आप कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल जो है उसकी तो आपकी दरखास्त, ये जो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के ऊपर फैसला नहीं हुआ। 25 तारीख का वो फैसला महफूज है जिसमें ओपन ट्रायल, और हमने ये कहा हुआ कि जज साहब की कोर्ट जो है वो अदालत जो है वो अटक जेल के अंदर ट्रांसफर नहीं की जा सकती। उसके ऊपर क्यों नहीं फैसला सुनाया जा रहा? सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो जज साहब सुन सकते हैं, क्या वहां पर समाअत हो सकती है, क्या इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है। उसके ऊपर कोई समाअत नहीं है, बल्कि एक चालान जमा करवा के कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट करके फर्द जुर्म लगा के और आगे उसी तरह से एविडेंस। नीचे भी जो आप कह रहे हैं कि डिफेंस हमने नहीं किया, डिफेंस हमसे सुना जाता तो हम करते, हमसे तो डिफेंस लिए नहीं गया, हमें तो मौके, हमने गवाह पेश किए, उसके ऊपर हमारा राइट जो है वो क्लोज करके उन्होंने कहा जी कि वो प्राइवेट गवाह जो है वो दिए थे, उसके बाद सरकारी होने थे। ये तो कहा गया कि ये गवाह मुतलका नहीं है। क्या ऑर्डर ऐसा आया कि ये मुतलका नहीं है तो आप और दे लें, या आपके पास कोई, बल्कि वो तो सस्पेंड हो गया, वापस रिमांड हो गया ना केस, वो तो सस्पेंड भी हो गई सेंटेंस उसमें, और केस भी दोबारा रिमांड हो गया है मुतलका ट्रायल कोर्ट में। तोशाखाना की बात कर रहे हैं तो अभी मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सरदार लतीफ खोसा साहब ने, क्यों इतनी जल्दी है आपको सजा देने की, और सजा किस तरह इस केस में बनती है, और नंबर 3, और ये आपको क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? इनके कोई सवाल अगर जवाब है तो दें। देखिए, बात ये है कि सिंगल आउट जो कर रहे हैं, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि अगर सजा होती है तो कितनी होगी। देखें, जो केस बनाया गया है ना जी, जो केस बन गया है, जो कि है नहीं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है, जो ये दफात लगाई नहीं जा सकती, जो केस बनाया गया है, केस के मुताबिक ये सजा जो है 2 साल भी है, और जो सेक्शन जो 5 और उसके अंदर 14 साल भी है। तो ये 14 साल वाला जो है ना वो वहां पर आर्ग्यू करते हैं कि 14 साल सजा बनती है, जो कि बेसिकली एफआईआर जो है क्वाइश होने वाली है। अब क्वाइशमेंट के ऊपर हमने दरखास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर मामला नहीं हो रहा कि हो सकता है एफआईआर हम आर्गूमेंट्स करें और मेरिट के ऊपर खारिज हो जाए, और अगर चलना भी है केस तो बेल जो है वो पेंडिंग है, और बाकी सारे मामला जो है वो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। चाहते ये हैं कि इलेक्शन से इमरान खान साहब को बाहर किया जाए, और उनको क्योंकि वो सजा सस्पेंड हो गई है तो अब नया केस एक ये मिला है जिसके अंदर हम फौरन, पहले तो 1.5 साल ही चलता रहा ना जी, कि 1.5 साल पहले एक साइफर आया था तो इसके अंदर जो है मुकदमा छुट्टियों के अंदर स्टे लगा हुआ है, छुट्टियों के अंदर ये केस फिक्स करा के स्टे खत्म करवा के 24 घंटे जो है 48 घंटे बल्कि यही चलता रहा जी कि अब इसके अंदर 14 साल भी है। एक कहता था जी सजाए मौत होगी, एक कहता था अदालत ने फैसला करना है। आप ऐसे केस पहले ही बनाकर
مرڈر ادھر کوئٹہ ہوتا ہے, یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 302 آپ پہ لگائی جائے گی. تو یہ جو لگانے والے ہیں, جو سارا کچھ کرنے والے ہیں, پھر وہ بیان دیتے ہیں جناب کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی کیسز سے نہیں پتا. کیسز ہم بنانے والے تھوڑی ہیں. نہیں, مہندر صاحب نے کوئٹہ کا بھی ذکر کر دیا, ٹھیک ہے, اچھا توشہ خانہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, سیفر کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اور دیگر مقدمات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو معاملہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اسپیسیفک بات کریں عمران خان صاحب سے متعلق, اور عمران خان صاحب کے سیفر کیس سے متعلق, تو خود آپ نے 3 کیسز کر لیے کہ بہرحال وہ آپ کا رائٹ تھا, سوال کرنا ہمارا حق تھا, جواب دینا آپ کا حق ہے. اسپیسیفک کرتے ہیں, تھوڑا اسپیسیفک کرتے ہیں معاملے کو. سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے یہ خط ظاہر کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو زہر دیا جا سکتا ہے, اور بشرا بی بی نے اس حوالے سے ایک درخواست بھی دی تھی. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا پہلے وہ سنواتے ہیں ناظرین کو. عمران خان صاحب کی وائف ہیں, ان کی جانب سے پٹیشن تھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور پریئر کیا ہے, تو اس میں نے بتایا کہ محترم عمران خان صاحب کی جو ہے زندگی کو خطرہ ہے جیل میں. جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے. اسپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکتے. کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے, اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پیرا لگا دیا ہے. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. نہیں مہدر پنجوتا صاحب, بٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی جو ہے وہ آپ لوگوں کی خواہش تھی, لیکن اب اس میں آپ کو سازش نظر آ رہی ہے, اور دوسرا آپ جو زہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, تو یہ خواہش تو پہلے آپ لوگوں کی ہی تھی. بات یہ ہے کہ 2 مہینے سے ہماری درخواست پینڈنگ تھی کہ جو ان کا حق ہے مینول کے مطابق وہ دیا جائے, اور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہدایت کی جائیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا درمیان میں ہو جو چیک کرے اور ساری چیزیں جو ہے ان تک جائیں, محفوظ کھانا دیا جائے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کھانے میں یہ دیا جائے یا یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اور اس طرح سے کھانا دیا جائے. تو اس کے اوپر 2 مہینے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. پہلی تو بات یہ بتائی جائے نا کہ جب ہم ایک واضح طور پر ڈائریکشن مانگ رہے ہیں کہ یہ ہماری استدعا ایکسیپٹ کی جائے, وہ قبول نہیں کی. اب دوبارہ ہم گئے اور ہم نے یہی دوبارہ استدعا کی, اور یہ آگے سے کہا گیا کہ آپ پہلے, کیونکہ یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ڈیسائیڈ ہوا ہے, لیکن اس میں صرف آپ نے جیل مینول کا ذکر کیا, یہ اسپیسیفک ہم کہہ رہے ہیں کہ خدشات ہیں. تو آگے سے بہرحال وہ اعتراض ختم ہو گئے اور یہ کل سماعت کے لیے فکس ہے. اب اس کے اندر ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کی موومنٹ کے اوپر آپ پابندی لگا دیں کہ آپ اس سیل سے ایک لمحے کے لیے باہر نہیں جا سکتے. کوئی مجھے قانون بتا دینا, کوئی جیل مینول کے اندر کوئی ایسی شک بتا دیں جس پہ یہ لکھا ہو کہ تو نہیں مہدر پنجوتا صاحب, ابھی سچویشن کیا ہے جیل میں, سہولیات ان کو کیا کیا ملی ہوئی ہیں؟ دوسرا جس طرح سے زہر کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, تو یہ بتا دیں کہ پھر کھانا کہاں سے آ رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, اس کی سیفٹی میجرز کیا ہیں؟ بالکل جی, ان کے لیے سیفٹی میئر ہم بالکل واضح کہہ رہے ہیں, اور ان کی جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی ہے, کیونکہ پہلے بھی ڈیسائیڈ نہیں کی گئی, اور شدید کنسرنز ہیں کہ ان کی جو ہے جان کو خطرہ اس حوالے سے ہے کہ سلو فوڈ پوائزننگ اور وہ پروسیس کر کے, اور دوسرے نمبر پر جس طرح سے مینٹلی طور پر انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اور 2 دن پہلے ہم نے سنا کہ اسی طرح سے ایک سیل سے دوسرے جو ہے وہ کمرے میں شفٹ کیا گیا, اور وہاں پر سیکیورٹی اور بڑا جو ہے وہ مزید تحریک کمرہ ہے, گندا کمرہ ہے. فیسلٹیز کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہیں اویلیبل. ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے واضح کہا کہ کون سی فیسلٹیز, میں نے کہا جی بی کلاس کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ بی کلاس کیا ہے اس میں, میں نے کہا جی کولر کہہ رہے ہیں, اور یہ کہ انہوں نے کہا جی مجھے تو چاہیے بھی نہیں, اور ویسے بھی موسم ٹھیک ہے, بس واک کا ہے, تو وہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بنیادی ان کا حق ہے وہ تو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, چودھری صاحب بھی کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. نہیں, میں نے شائستہ ذرا یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے, ان کو 4 اپریل 79 کو پھانسی دی گئی, لیکن اس سے پہلے ان کو یعنی اس جگہ رکھا گیا یعنی جہاں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. اسی وجہ سے جب ان کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے گئے تو اسٹریچر پر لے کے جانا پڑا, کیونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی اور یعنی وہ دور تھی جگہ. تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ تقریباً ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرنا, اور ایک انٹرنیشنل ہیرو اور سیلیبریٹی اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم, اور جس سے پی ٹی آئی کے ساتھ پوری قوم جس کے ساتھ کھڑی ہو, اس کے ساتھ یہ میڈ ٹریٹمنٹ کون کرا رہا ہے, اور اس کے جیل مینول کو بھی نہیں فالو کیا جا رہا.
اور یہ بھی خدشات ظاہر ہے کہ ان کو کھانا بھی ٹھیک نہیں دیا جا رہا اور ان کے وزن بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ ان چیزوں کو تو ایڈریس کرنا چاہیے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو اور تو کسی نے ذمہ داری لینی نہیں, سب بھاگ جائیں گے, پھر جو امیڈیٹ لوگ ہیں وہی پھنسیں گے. شائستہ میں بھی بات کرنا چاہوں گا اس پر. ظاہری بات ہے جو کنسرن شو جی کیا ہے بالکل حسن چودھری صاحب نے جو بات کی بشرا اس بیگم پہ نے کیا جو کیا رسپونڈ ہے کریں گے؟ وہ بات دیکھیں بڑی الارمنگ ہے. وہ بات جب انہوں نے کی ہے کہ زہر دینے کا خدشہ موجود ہے, تو عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے, ان کی صحت جو ہے وہ اس وقت ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر ہے, اور یہ جیل مینول کے تحت جو ان کو سہولیات ان کا حق ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اور موجودہ صورتحال میں جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ زہر دینے کا خدشہ ہے, تو ان کو باہر کا کھانا تو بالکل الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور جو کھانا بھی پرووائڈ کرے جو جیل حکام ہے, ایک تو وہ معیاری کھانا ہونا چاہیے, اور وہ کھانا صرف جیل سے ہی ملنا چاہیے. کسی اور دوسرے بندے کی طرف سے یا کسی دوست احباب یا کسی کی طرف سے کھانا آ گیا تو پھر بھی جو ہے نا وہ الزام سے وہ مبرہ ہو سکتی ہے جو متعلقہ لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی, یہ جیل حکام کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کو کھانا بھی دیں اور کھانا مکمل ان کی ذمہ داری ہوگی. ایک چیز. دوسرا, چیئرمین تحریک انصاف سے جو بندہ ملنے کے لیے بھی آئے تو اس ٹائم بھی, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانا چاہیے. کیونکہ انڈر کسٹڈی خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو گیا تو یہ بھی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی. ہر قسم کی ملاقات کے اندر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے, ہر قسم کی. یہ ریاست کی اور جیل حکام کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کی جان اس وقت جو ہے اس کی حفاظت پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد جیل حکام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, پنجوتا صاحب ایگری کرتے ہیں آپ جو حسن کہہ رہے ہیں؟ لیکن بالکل جی, ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر عدالت میں پیش کیا جائے, جو کہ نہیں کیا جا رہا, حالانکہ لاسٹ ٹائم بھی جب عدالت نے کہا کہ ایس ایس پی صاحب جو سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں, تو انہیں جو ہے لایا نہیں گیا. صرف اور ویڈیو ان کی نہ آ جائے یا باہر لوگوں کو نظر نہ آ جائے, تو انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا چاہیے. یہ جو جان بوجھ کر بہانے بنائے جاتے ہیں, ایک طرف جب خان صاحب کے اوپر جو ہے حملہ ہوا تھا اور وہ زخمی تھے اور ان کہہ رہے تھے کہ اس بنیاد کے اوپر ایگزامپشن دی جائیں, تو وارنٹ نکالے گیا اور 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا, اور پھر انہیں جو ہے وہ پیش ہونا بھی پڑا, اور وہ انہوں نے سارے دی, اور اس وقت جو ہے کیا جاتا تھا, اور آج جان بوجھ کر کھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں مہدی پنجوت, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور بالکل حسن بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری اور تمام پروٹوکولز کو مد نظر رکھنا اس وقت بے حد ضروری ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب بات ہو رہی ہے نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں جاری ہیں, کیونکہ قائد مسلم لیگ نون 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں, اور ان کے آنے کے لیے تیاریاں کیسی کی جا رہی ہیں, جلسہ کہاں پر ہوگا, کتنے لوگ آئیں گے, کتنے آدمیوں کا اب تک بندوبست کر لیا گیا. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بآسانی آ جائیں گے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. جہاں تک لوگوں کے آنے کا سوال ہے تو میں آپ کو ایک رفلی سا بتا رہا ہوں, رفلی سا, جو ابھی میرے خیال سے میں نے کیلکولیشنز کی ہیں. 4 سے 5 لاکھ لوگ تو کیلکولیشنز میں ہیں, اور یہ کیلکولیشنز ہمارے پاس ان دا فارم آف لسٹ ہیں. آپ اگر کہیں تو میں آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کی لسٹ ود موبائل نمبرز شیئر کر سکتا ہوں, ود ٹریفک پلان, کہ کون سی بس پہ کتنے لوگ ہوں گے. پورا ہمارا پوری پلاننگ ہے. یعنی رفلی ایسٹیمیشن لگائیں تو 4-5 لاکھ بندے جو ہیں وہ تو موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. لیکن فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے جب جلسہ کیا تو 500 بندہ نہیں آیا, تو یہ 5 لاکھ بندے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جو 5 لاکھ لوگوں کی بات کریں منیمم کیلکولیشن, تو جو آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے اپنے جلسی جو بھی تھا اس میں 500 آدمی نہیں تھا. تو جو آرگنائزر ہے اس کے اپنے جلسے میں اگر 500 آدمی نہیں ہے, وہ 5 لاکھ آدمی ارینج کرے گا, تو بھائی آپ ان کو موٹر سائیکل لے کے ہونڈا سیوک بھی دے دو, تو 5 لاکھ کا 10% کیا 5% بھی نہیں آ سکے. ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بعد یہ سیاست سے توبہ کریں گے. تو یہ تو کہتے ہیں فیصل واڈا, اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, بندے گننے کے لیے بھی ایپ بنا لی ہے, اور یہ ایپ بنوائی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے. ایپ بنائی کیوں ہے؟ محسن شاہ نواز اس پر کیا کہتے ہیں, ذرا وہ سن لیجئے.
स्पेशल सॉफ्टवेयर बना लिया आपने? सॉफ्टवेयर तो हमने देखें, चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, देखिए मरियम नवाज साहिबा ने ये फैसला किया था कि रवायती अंदाज से पार्टी को नहीं चलाया जाएगा। तो उन्होंने जो ये उनकी रिसेप्शन का मामला था, इसको भी उन्होंने माजी में जो हमारे तजर्बात हैं, कहीं पे हम सक्सेसफुल हुए, कहीं पे हम अनसक्सेसफुल हुए, अपने लोगों की मिस मैनेजमेंट की वजह से, पार्टी के इंटरनल जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी वजह से, MPs MNAs के इख्तलाफात, उन सारों का हमने एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मोहसिन शाहनवाज साहब क्या कहते हैं, ये भी आपने सुना। चौधरी साहब, क्या लगता है ये जो ऐप बनाई गई है, ये वाकई बंदे गिनने के लिए बनाई गई थी, या फिर वो माजी के तजुर्बात जिनका मोहसिन शाहनवाज साहब जिक्र कर रहे हैं, और अगर माजी में जा ही रहे हैं तो फिर वो शहबाज शरीफ जो कि मरियम नवाज साहिबा के चाचा हैं उनका भी जिक्र कर लें कि वो, उन्होंने कहा लोग एयरपोर्ट पहुंचे, खुद वो आए नहीं, तो चाचा की निगरानी के लिए तो नहीं कहीं ये ऐप बन गई? तो मैं नहीं इस काम में पड़ता, ये खुद ही निपटे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 10 लाख तो 20 लाख से अब ये 4-5 लाख आ गया। 2-4 दिन बाद और गुजरेंगे और इस तरह शाहदरे के और फियास्को होंगे, तो फिर ये कहेंगे जी वो अनगिनत लोग आ जाएंगे। और ये ऐप शैप काम नहीं आते, ये मोटरसाइकिलें काम नहीं आती। आप लोगों को, यू कैन नॉट विन ओवर पीपल जिनके घर में ना रोटी है, ना पानी है, ना बिजली का बिल देने के पैसे हैं, उनको आप कहें जी आप हमारे इस्तकबाल करें, जिनका आपने हशर किया है 16 महीने। और हम तो यहाँ पीटते ही रह गए कि ये जो रियासत बचाने के नाम पर लोगों को खूब खाते से सुट रहे ने, ये की कर रहे ने, व्हाट आर दे अप टू? उस वक्त इन पर कोई जो नहीं देंगी। वो तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि होश के नाखुन लें और कौम को, अवाम को बेवकूफ़ ना समझा जाए। उनको पूरी तरह पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप उनके गैज़ो गज़ब से बचें, आप उनके गैज़ो गज़ब से बचें। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अच्छा, हसन अयूब साहब, जिस तरह से अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि होश के नाखून ले, दूसरा वो इस बात पर भी हैरान है कि 10-20 लाख बंदा लाने की बातें की थी, तो नौबत अब 4-5 लाख पे आ गई है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। मुझे याद है यहाँ पर 2014 का धरना होता था, खाली कुर्सियों से खिताब होता था, 2 बंदे भी नहीं बैठे होते थे, लेकिन फिर भी उसको जो है ना सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कट होता था। तो यकीन करें वैसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। चौधरी साहब तो उस ज़माने में भी उस जो है खिताब को भी कहते थे कि जी तारीखी मजमे से खिताब कर रहे हैं, हालांकि खाली कुर्सियां होती थी। लेकिन बहरहाल अपनी जगह की बात है, उसको उनको वो नजर आता था। चौधरी साहब ना वहां गए थे अभी और ना उनको झूठ बोलने की आदत है। चौधरी साहब, अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत दी। आपके बारे में मैं बोला था, लोगों के मुंह पर आपके बारे में बोला था, पीछे नहीं करता। आपके बारे में मैंने बात की है। आप मुझे तस्दीक कर देना, आप अपनी बारी में मेरी तस्दीक कर देना, जो भी मेरी तस्दीक करनी है आपने मुझे बात तो कंप्लीट करने दिया करें ना। चौधरी साहब आप मुझे देखा था, देखिए मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी। जब मैं बात जो मर्जी लेकिन मेरे ऊपर बात कंप्लीट करने दीजिए करें। आप बात को बीच में टोक कर पूरा मोमेंटम खराब कर देते हैं। माजरत, आप मेरे बुजुर्ग हैं तो काइंडली आप जरा मेहरबानी करें, इस तरह ना करें। अच्छा तो गुस्सा ना करें, गुस्सा आप वापस लें जो मैंने मेरे बारे में कहा। अच्छा जी, मैं सिर्फ चौधरी साहब मैं बात कर लूं, फिर मेरे बारे में जो बातें गलत आप वो वापस लें, बाकी जो मर्जी करें। चौधरी साहब मैं अपनी बात करूंगा, उसके बाद आप मेरी तस्दीक करिएगा, फिर उसके बाद मैं वापस भी लेनी है तो मैं ले लूंगा। वो इशू नहीं है। नहीं, मुझे बात तो करने देना। शायद आपने मेरी बात ही खत्म कर दी है, यानी चौधरी साहब ने बीच में टूट किया और आप उनकी तरफ चली जाती हैं। मैं आपकी जानिब भी आती हूं। आप बात यहाँ की जलसे की कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी जलसे की बात कर रहा था। मैं भी 2014 के धरने की बात कर रहा था, जो खाली कुर्सियों से खिताब करते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी बात कर रहा था। चलो आगे जाए। अच्छा जी, चलें। अच्छा, अभी जो सूरत हाल बनने जा रही है, अभी तो देखिए 21 अक्टूबर में बड़ा वक्त है। 21 अक्टूबर को आपके भी सामने, मेरे सामने, दुनिया के सामने आ जाएगा कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 5 बंदे इकट्ठे करती है, 500 इकट्ठे करती है, 5 लाख करती है या 50 लाख करती है। ये तो हमेशा जो है वो कई लोग कहते हैं जी मजमा होता है, कहते हैं जी लाखों का मजमा है, हालांकि वो हज़ारों का मजमा होता है। जब आप IB की रिपोर्ट लेते हैं या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख का मजमा हो तो वाकई बहुत बड़ा होता है और मीनार पाकिस्तान 2-2.5 लाख मजमे से भर जाता है। अभी यहां तक बात आ गई जी 5 लाख का जो बता रहे हैं, जो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब का जो एक बयान है वो उनका एक क्लेम है।
اب وہ کلیم جو ہے وہ کتنا درست ثابت ہوتا ہے یہ چیز اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, اور وقت کے اور کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یعنی ایک چینل اگر کوئی چینل اگر کوئی بائس بھی ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر جگہ سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ڈرون فوٹیجز پہنچ جائیں گی, آپ کو بھی نظر آ جائے گا کتنے بندے ہیں, مجھے بھی نظر آ جائے گا کتنے بندے ہیں. تو آج میں ویسے کہنا شروع کر دوں کہ بالکل وہاں آپ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, سارا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے. اگر کوئی چینل بائسڈ بھی ہو تو دیکھیں ابھی وہ مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کیا تھا وہ پتلی گلی جی بالکل, جی بالکل, میں نے اس بات سے بالکل اس دن بھی میں نے کہا کہ وہ کارنر میٹنگ تھی, وہ پاور شو نہیں تھا. میں نے تو اس بات سے اختلاف نہیں کیا, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ بہت بڑا جلسہ تھا. ایون آن دیٹ ڈے میں نے یہی بات کی کہ میں نے کہا جی یہ کارنر میٹنگ اور سیملٹینیسلی مختلف میٹنگز ہوئی ہیں. واقف کار بھی ہیں مگر وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. حسن کیا بتا رہے ہیں میں اپنے منہ سے نہیں کہتی, ناظرین کو وہ سنوا دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کے جو حالات جا رہے ہیں اور جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے تو ویسے بھی سیاسی طور پہ عقل مند آدمی ہوں تو ان کو نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو آ کے اپنی گرفتاری دے دیں, کیونکہ لوگ تو نکلیں گے نہیں ان کو بریانی اور 5,000 دینے کے بعد بھی ریسیو کرنے کے لیے. ان کے پاس سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو سیدھا جیل چلے جائیں, خیریت اور عافیت بھی اسی میں, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو ہونا نہیں, جیل میں کم سے کم جیلر تو ہوں گے. حسن کل تو مجھے آپ نے کہہ دیا تھا کہ بریانی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. دیکھیں اب فیصل واڈا نے ذکر کر دیا ہے کہ بریانی اور ہونڈا نہیں چلے گا, اور وہ ایڈوائس بھی دے رہے ہیں میاں صاحب کو کہ وہ نہ آئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, میں ان سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی مطلب سمجھداری کے حوالے سے تو میں بالکل بہت پرانا قائل ہوں کہ جب وہ چیئرمین تحریک انصاف کو مشورے دیتے تھے کہ ملکی زمینی حقائق اور جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا نہ لگائیں, اور انہوں نے کبھی ان کو جانور کہا, کبھی ان کو جو ہے سہولت کار کہا, کبھی ہینڈلرز کہا, کبھی کیا کہا, کبھی مسٹر ایکس, کبھی مسٹر وائی. تو وہ ایک واحد آدمی تھا جو سمجھاتا تھا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ ہوتے ہوئے کہ آپ یہ نہ کریں, میں بات کمپلیٹ کر لوں. جیسا میرا یہ گلا رہتا ہے مجھے بات کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے. جو بات میں کر رہا ہوں میں نے ایک بلڈ کرنی ہے, میں تو اب بولوں گا ہی نہیں جب تک آپ میرے خلاف باتیں جو کی ہیں اچھا وہ واپس نہیں لیتے. اچھا چوئی صاحب میں بات آپ کی بات میں واپس دیتا ہوں, جو مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ, میں واپس لے رہا ہوں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. شائستہ آپ بھی بات کمپلیٹ کرنے دیں, چوئی صاحب آپ بھی پلیز مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. ایک طرف بزرگ کہتے ہیں اور میرے اوپر اچھا میں صرف یہ بات عرض کر رہا تھا. آئی ایم سوری چوئی صاحب میں نے کہا جی کہ میں بات واپس لے رہا ہوں, الفاظ واپس لے رہا ہوں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیتے, مہربانی کرتے ہیں. اچھا اگلی بات سن لیں جی. اچھا تو اس وقت جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف جو تھے ان کو سمجھایا, اور وہ جن کی باتیں وہ سن رہے تھے, اور یہ بات گراؤنڈ ریالٹی ہے, جن کی باتیں وہ سن رہے تھے آج وہ لوگ چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں کا حصہ بن چکے ہیں. ان لوگوں کی بات سنتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انڈیو انہوں نے لڑائی جو ہے وہ اپنی رکھی, اور فیصل واڈا ایک آدمی تھا جو بتاتا رہا ان کو کہ آپ مت کرو مت کرو مت کرو. تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کہا یا کیا ادھر جب فیصل واڈا کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو وہ جیل چلے جائیں, تو اس پر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں یا یہ گراؤنڈ ریالٹی میں نے جو فیصل واڈا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, میں اس بات کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ جو میری اطلاعات بھی ہیں کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب, وہ اپنا جون سا بھی ریلیف لیں گے وہ قانونی ریلیف ہوگا, وہ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کریں گے, وہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوں گے, وہ کوئی اس قسم کی شارٹ کٹ یا کوئی اور زور زبردستی کا طریقہ کار نہیں ہوگا. ہی ول سرنڈر بیفور دی کورٹ آف لا, جو کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے خود کو پیش کر کے جو ریلیف لیں گے وہ لیں گے. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. فیصل واڈا نے جو کہا ہے میں ذرا آپ کو دوبارہ سنواتی ہوں, کمنٹ کیجئے گا, ذرا دوبارہ سنیے فیصل واڈا کیا. نواز شریف صاحب کے جو حالات جا رہے ہیں اور جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے تو ویسے بھی سیاسی طور پہ عقل مند آدمی ہوں تو ان کو نہیں آنا چاہیے, لیکن اگر پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو آ کے اپنی گرفتاری دے دیں, کیونکہ لوگ تو نکلیں گے نہیں ان کو بریانی اور 5,000 دینے کے بعد بھی ریسیو کرنے کے لیے. ان کے پاس سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ آنا چاہتے ہیں تو سیدھا جیل چلے جائیں, خیریت اور عافیت بھی اسی میں, کیونکہ دیکھیں لوگوں نے تو ہونا نہیں, جیل میں کم سے کم جیلر تو ہوں گے. تو دیکھیں میں نے سن لیا, میں نے دوبارہ سن لیا, نصیحت کر رہے ہیں جس طرح میں نے دوبارہ سن لیا ان کا شارٹ کہتے ہوتے تھے, مشورے دیتے ہوتے تھے, اسی طرح پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں ان کو بھی انہوں نے مشورہ ہی دیا نا کہ یا تو آپ نہ آئیں اور اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ جیل جائیں. تھوڑا سا فرق ہے. عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے تھے فیصل واڈا صاحب, نواز شریف صاحب کو اپنا سیاسی حریف مانتے ہیں فیصل واڈا صاحب. آپ یہ بات سمجھیں, وہ سیاست دان ہیں,
انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہی کرنی ہے ان کے اوپر. کل انہوں نے الیکشن یا جو بھی طریقہ کار انہوں نے کرنا ہے وہ سیاستدان ہے, وہ کوئی نہ صحافی ہے نہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, تو ان کی تنقید جو ہے وہ جائز ہے, اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کی بات ان کی ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کورٹ آف لاء کے سامنے خود کو سرنڈر کریں گے. جو بھی ریلیف ان کو ملے گا, اگر ملے گا تو عدالتوں کے ذریعے ملے گا, نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے وہ جیل چلے جائیں. عدالتوں نے جیل بھیجنا ہے نا, نہ فیصل واڈا نے ان کو جیل بھیجنا ہے, نہ میں نے بھیجنا ہے, نہ چودھری غلام حسین نے, نہ شائستہ آپ نے بھیجنا ہے. تو نواز شریف صاحب کوئی بھی چیز اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون کے سامنے ان کی جو ان کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنا ایک پراپر جو ہے وہ پلان بنایا, اپلیکیشن تیار کی ہوئی ہے, وہ کورٹس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھیں گے. کورٹس کو اگر وہ درخواستوں میں کوئی سبسٹنس نظر آیا تو وہ منظور ہو جائیں گی, نہیں تو مسترد ہو جائیں گی. لیکن 21 اکتوبر کو نواز شریف لازمی آ رہے ہیں, چاہے جو بھی ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا کہ کس کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں. لیکن چودھری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. چودھری صاحب نہیں, ہمیں سیاست اور سیاسی عمل اور الیکشن چاہیے, اور جو اگر پاکستان کے عوام کو قابل قبول انتظامات ہوں, مطلب نواز شریف اگر اس میں فعال کرتے ہیں تو بسم اللہ آئیں. میں فیصل واڈا کے نقطہ نظر سے ایگری نہیں کرتا کہ جی وہ جیل جائیں فلاں جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ملک میں آنا چاہیے, 21 کا بھی انتظار نہ کریں, کل ہی آ جائیں, کیونکہ لوگ تو اتنے تیار ہیں. کئی بندے ہمیں وہاں گھر کے باہر آ کے کئی ہزار آ گئے ہیں کہ جی ہم کدھر سے جائیں, تو وہ ان کے جلسے میں پہنچ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے. تو میں نے ان کو بتا کے تھک گئے ہم لوگ, تو اتنی زیادہ بڑی تعداد آ رہی ہے. تو اس لیے فیصل واڈا صاحب کو اپنا مشورہ پاس رکھنا چاہیے, اور لیکن ان کو آپ شو میں بلائیں, کیونکہ ہم نے کئی اور چیزیں بھی ان سے پوچھنی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کو شو میں بلائیں, ضرور ان کو شو میں بھی بلائیں گے. اور ناظرین, اب جبکہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور بندے گننے کے لیے ایپ بھی بنا لی گئی ہے, یہ ایپ کیوں بنائی گئی ہے یہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ابھی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ بندے گننے کی ایپ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بنوائی گئی ہے, یہ ایپ کیوں بنوائی گئی ہے. محسن شاہ نواز صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ تجربات ہیں ماضی کے اور کچھ اختلافات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایپ بنائی گئی ہے. کیا کہا ذرا وہ سنیے, پھر آگے چلتے ہیں. اسپیشل سافٹ ویئر بنا لیا آپ نے؟ سافٹ ویئر تو ہم نے دیکھیں, چیف آرگنائزر ہے نا, دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ روایتی انداز سے پارٹی کو نہیں چلایا جائے گا. انہوں نے جو یہ ان کی ریسیپشن کا معاملہ تھا, اس کو بھی انہوں نے ماضی میں جو ہمارے تجربات ہیں, کہیں پہ ہم سکسیسفل ہوئے, کہیں پہ ہم انسکسیسفل ہوئے, اپنے لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, پارٹی کی انٹرنل جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے, ایم پی ایز ایم این ایز کے اختلافات, ان ساروں کا ہم نے ایک فول پروف سسٹم بنایا بیسڈ آن ٹرانسپیرنٹ سسٹم, مانیٹرنگ سسٹم. اچھا جی, تو ماضی کے تجربات اور ماضی کے کچھ اختلافات, تو ذرا ماضی میں چلتے ہیں. اور ماضی میں ہوا یہ کہ جب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے سارے میرے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے. کیا کہا تھا ذرا سنیے. عظیم قائد میاں محمد نواز شریف چند گھنٹوں میں لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والے ہیں. جوک در جوک لاہور ایئرپورٹ پہنچ کر ان کا والہانہ استقبال کریں. میں اس وقت اندرون شہر میں ہوں. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ کا نام لیں, میرے ساتھ ایئرپورٹ چلیں. کہہ تو دیا کہ میرے ساتھ ایئرپورٹ چلیں, لیکن خود جب ایئرپورٹ نہیں پہنچے اور کیوں نہیں پہنچے, کیا کہا ذرا سنیے. یہ اتنا پرشکو استقبالی یہ ایک سمندر تھا کہ جو کہ ٹھاٹے مار رہا تھا, اس کا پھیلاؤ اتنا بڑا تھا کہ وہ پہنچ نہیں پایا وہاں پہ. اور بڑی مشکل سے رات کو 12 بجے, پتہ نہیں 12:15 بجے میں دھرمپورہ پہ جا کے میں نے اس کو خدا حافظ کہا. دیکھیے عوام کو 9 بجے تک پتہ لگ گیا تھا کہ میاں نواز شریف گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن پلان تھا کیا, یہ خواجہ آصف نے بتا دیا. میں یہ جو پروگرام طے ہوا تھا اس میں یہ جوہرا پل تک جو ہے اس ساری ریلی میں جانا تھا,
اور اس سے آگے جو ہے نا جانے کا جو ہے نا وہ جو آپ ایئرپورٹ پہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ سمبولکلی وہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم وہاں پہ جاتے اور اس کی ایک سمبولک ویلیو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پروگرام کے مطابق ہی ریلی ہوئی ہے اور پروگرام کے مطابق ہی جو روٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا اور جہاں سے اس کا اختتام ہوا. صاحب اگر یہ اجتماعی فیصلہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ تک جانا ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے جہاں تک گئے وہیں تک جانے کا فیصلہ تھا، ایئرپورٹ جانے کا پلان ہی نہیں تھا اور یہ 2 دن پہلے فیصلہ ہو گیا تھا آپ لوگوں کا؟ جی بالکل بھائی، یہ جوڑا پل تک جو ہے نا جہاں پہ روٹ جو ہے وہ پہلے ڈیفائن ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی پہلے ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے اور کوئی اس طرح کوئی نہیں تھا. تو اب یہ بات جو ہے وہ مریم نواز کے دل میں رہ گئی ہے اور انہوں نے خود اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. جب آپ لندن سے میاں نواز شریف صاحب اور آپ اپنی بیمار چھوڑ کر پاکستان آئے، لاہور آ کر اترے، اس دن لاہور کا کراؤڈ بہت نکلا، تو وہ لاکھوں میں کراؤڈ تھا، لیکن وہ پھر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے میں تو نہیں جانتی، لیکن وہ ایک اچھی چیز نہیں اس کا میرے دل میں آج تک منا ہے. وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا. تو ماضی کے تلخ تجربات اس ایپ کے پیچھے ہیں. حسن، تو کیا لگتا ہے یہ ایپ ساری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس سے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی بالکل ڈیفینیٹلی ایک جو شو تھا وہ شو اس طریقے سے شاید نہیں ہو سکا جیسے ایکسپیکٹیشن تھی مریم نواز صاحبہ کی. اور ابھی یہ جو ایپ سے متعلق بتا رہے ہیں تو میرے علم میں تو کم از کم یہ اس کی تفصیلات میرے نہیں ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے اس کا ذکر کیا اور ابھی محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بتا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایپ تو انہوں نے بنائی ہے. اب یہ ایپ کتنی افیکٹو ہوتی ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا، اور یہ کتنے نمبر مسلم لیگ نون گیدر کر پاتی ہے یہ بھی 21 اکتوبر کا دن جو ہے یہ چیز واضح کرے گا. لیکن بظاہر اس وقت مجھے یہ آن ٹریک نظر آ رہے ہیں، خاصی محنت کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے شاید کوئی زیادہ جو نمبر اکٹھا کرنا مینار پاکستان کو بھرنا کو زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن مینار پاکستان کو بھرنے کے بعد آئندہ وہ لوگوں کو کتنا کنیکٹ کر پاتے ہیں موجودہ مہنگائی کے زمانے میں اور موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب کا کرشمہ چلتا ہے نہیں چلتا، 21 اکتوبر کو یہ پتہ وقت چل ہی ثابت کرے جائے گا گا کہ اس ایپ نے کتنے اکٹھے کیے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.